الحمدللہ دیگر مرحلوں سے کہیں زیادہ طلبہ نے اس مرحلے میں شرکت درج کرائی ہے، شریک ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے مرحلہ ثانویہ کے طلبہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مرحلہ ثانویہ کے لیے ذمہ داران ندوہ نے 3 عناوین کا انتخاب کیا تھا۔ پہلا جو عنوان تھا وہ نہایت تینوں موضوعات، تینوں عناوین اپنی اپنی جگہ پر اہمیت کے حامل۔ سب سے جو پہلا عنوان تھا اور بیشتر طلبہ نے اسی عنوان پہ اپنی تقریر بھی کی، اس عنوان کا تعلق مشہور صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، کاتب وحی تھے، جب اسلام لے آئے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامے درمے قدمے سکھنے رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی انہوں نے اختیار کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وحی کو سنا کرتے تھے، وحی مطلوبی سنتے، وحی غیر مطلوبی سنتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کر دیا تھا کہ آپ جب کوئی وحی نازل ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لکھواتے تھے۔ یہ شرف حاصل ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام، جملہ صحابہ کرام کی بڑی فضیلت ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ قرآن کریم کی درجنوں آیتیں ہیں، درجنوں احادیث ہیں جنہیں آپ خطابات میں جمعہ وغیرہ کے خطبے میں سنا کرتے ہیں۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کے نصیبے کا کیا کہنا، ان لوگوں کی قسمت کا کیا کہنا جن کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ میرے بھائیوں، جن کو اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو گئی ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قریب بندہ بنا لیا ہو، ان سے بڑھ کر دوسرے لوگ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو قرآن کریم میں متعدد جگہوں پہ بیان کیا۔ میرے بھائیوں، دلائل کے بیان کا یہ موقع نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ مغرب بعد سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، تو تفصیل میں گئے بغیر چند چیزیں نقاط کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ اس نقطۂ نظر سے مطالعہ کریں، آپ پڑھیں، آپ صحابہ کرام کے مقام کو جاننے کی کوشش کریں، ان کے منصب کو جاننے کی کوشش کریں، ان کی حیثیت کو جاننے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں جو بھی آیتیں صحابہ کرام کی شان سے متعلق ہے، ان آیات کی تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، آیت میں نے پڑھی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے راضی ہو گیا، اور یہاں پر مومنین سے مراد اور مومن بندوں سے مراد میرے بھائیو صحابہ کرام ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اور میں نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوٹے میں پانی بھرا کرتے تھے، اور اس میں ہم طلبہ کے لیے عبرت بھی ہے، سبق بھی ہے کہ بلا استاد کی خدمت کیے ہوئے، استاد کی باتوں پر کو مانے بغیر ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے میں پانی بھرتے، جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی تیار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بنانے بیٹھتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اوپر سے پانی گرایا کرتے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس عمل کو اختیار کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
رہے ہیں، پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب پہ گرا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کلیت امرا فاتق اللہ عز وجل وعدل، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے معاویہ بن ابی سفیان، اگر تم کل والی بنا دیے جاؤ، کسی معاملے کے تم ذمہ دار بنا دیے جاؤ، فاتق اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ کا ڈر اور خوف محسوس کرنا، اور لوگوں کے مابین عدل کرنا، لوگوں کے مابین انصاف کرنا۔ میرے بھائی، حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ آپ کسی چیز کے والی بنا دیے جاؤ، ذمہ دار بنا دیے جاؤ، میرے بھائی اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ موجود تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مستقبل میں والی بننے والے ہیں، گورنر بننے والے ہیں، امیر بننے والے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تب سے میں خائف تھا کہ میں آزمایا جاؤں گا۔ جو بعد میں آپ دیکھیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں، پوری سیرت پڑھ کے دیکھیں، کیسے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مختلف معاملات میں، سیاسی معاملے میں کیسے آزمائے گئے اور کیسے پریشانیوں کا اور آزمائشوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، تو صحابہ کرام کے مقام کو جانیے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے، جو خصوصی مقام ہے، ان کو سمجھیے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام سے قبل کی زندگی اور اسلام کے بعد کی زندگی کو دیکھیے، ہند بنت عتبہ کی اسلام سے پہلے کی زندگی کو دیکھیے، یہ گھرانہ کیسے اسلام کا دشمن تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ خاص طور سے بدر کے موقع پر جب ابو سفیان کے گھرانے کے لوگ اور ہند بنت عتبہ کے گھرانے کے بہت سارے لوگ کیا مارے جاتے ہیں، تو ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان بھی اسلام لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہند بنت عتبہ بھی اسلام لے آئی، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ حالانکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا کہ میں عمرۃ القضا کے موقع پہ ہی اسلام لے آ چکا تھا، لیکن اس کا اعلان نہیں کر سکا، اس لیے کہ میری والدہ کہتی تھی کہ اگر تم اسلام لے آئے، اگر تم نے اسلام کا اعلان کر دیا، تمہارا کھانا پینا بند ہو جائے گا۔ لیکن جب فتح مکہ کے موقع پر دیگر لوگوں نے اسلام کا اعلان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، چنانچہ اس گھر کے دیگر افراد بھی، ابو سفیان بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جانی دشمن تھی، وہ ہند رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اسلام سے قبل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلیجی چھپائی تھی اور ان کی لاش کو مطلع کیا تھا، لیکن جب جس قدر یہ لوگ اسلام کے دشمن تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے، اسی قدر اسلام لانے کے بعد اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نچھاور کرنے لگے، اسلام سے ایسی گہری وابستگی ہو گئی، اسلام سے ایسی محبت ہو گئی، بلکہ کہا، ہند بنت عتبہ نے ایک موقع پہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے کہ اس آج سے قبل آپ سے زیادہ مجھے ذلیل آپ کہہ لیجئے، یا ایک مسلمانوں سے بدتر کوئی لوگ نہیں تھے، لیکن آج کے بعد مسلمانوں سے عزیز، مسلمان گھرانوں سے عزیز مجھے کوئی دوسرے لوگ نظر نہیں آتے۔ میرے بھائیوں، ضرورت یہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے، اس خاندان کے بارے میں جانا جائے، اسلام سے پہلے کی جو زندگی ہے، اسلام کے بعد کی جو زندگی ہے، انہیں جانا جائے۔ خاص طور سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارنامے ہیں، چاہے وہ شام کے اندر ہو یا ایک اسی طرح دمشق کے اندر ہو یا ایک اردن کے اندر ہو، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اصلاحات کیے ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں، یاد رکھیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان شروع سے جرنیلوں کا خاندان رہا ہے، شروع سے عمرہ کا خاندان رہا ہے، شروع سے حکمرانوں کا خاندان رہا ہے۔ بنو امیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے امارت کے معاملے میں دوسرے لوگوں کو پیچھے چھوڑا ہے، اور جس ہنرمندی کے ساتھ اور جس دلیری کے ساتھ یہ لوگ حکومت کرتے تھے، دوسرے عرب خاندان میرے بھائیوں ان کے سامنے ٹک نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے گورنر بنے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس
اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں شام کا والی بنایا، ان کے بھائی کی وفات کے بعد، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان یہ کیا ہے شام کے والی تھے، لیکن جب وہ مر گئے اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے۔ میرے بہت سارے اصلاحات، بہت سارے ملکوں کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، بہت سارے اصلاحات کیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط کا نظام قائم کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط کا نظام، سرکاری خطوط کیسے بھیجنے ہیں، کن لوگوں کو بھیجنے ہیں، اسی طرح خطوط پہ کیسے مہر لگانی ہے، اسی طرح ڈاک سسٹم کا جو نظام ہے، خطوط کے لکھنے والوں کا جو نظام ہے، اسی طرح ملک میں امن و امان کا جو نظام ہے، اسی طرح دربانوں کو مقرر کرنے کا جو نظام ہے، فوجیوں کا جو معاملات ہے، اسی طرح پولیس کا جو انتظام ہے، انٹیلیجنس کا نظام، اسی طرح اسلامی فوجی کے انتظامات اور انتظامات، ان تمام معاملے میں میرے بھائیوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہتر سے بہتر اپنے کارہائے نمایاں کہہ لیجئے انجام دیے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے امیر بادشاہ ہیں۔ ملوک جو اسلامی ملوک ہوئے، بادشاہ ہوئے، سب سے پہلے، اور بنو امیہ میں سے سب سے پہلے خلیفہ اگر کوئی ہے تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے مناقب ہیں، بیان کرنے کا موقع نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مظلوم صحابی بھی، ایک مظلوم صحابی بھی ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ بہت سارے لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت تراشی کی، دشنام درازی کی، اور اپنی زبان کو غلط طریقے سے استعمال کیا، ان کی شان میں گستاخی کی میرے بھائیوں، اور جن لوگوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خلفاء میں سے جن کو خلافت سے محبت تھی، جن کو امارت سے محبت تھی، اور امارت کی وجہ سے بہت ساری جنگیں انہوں نے لڑی، بہت سارے لوگ قتل ہوئے۔ میرے بھائیوں یہ سب فسانے ہیں، یاد رکھیے ان چیزوں کی تحقیق کرنی چاہیے، خاص طور سے جن لوگوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، گالیاں دی ہیں، برے بھلے کہے ہیں۔ میرے بھائیوں ان میں مورخین سب سے آگے، خاص طور سے شیعہ مورخوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، جنہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کی اور جھوٹی روایتیں اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں۔ میرے بھائیوں ان روایتوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان روایتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اس اعتبار سے اس موضوع کا مطالعہ ہونا چاہیے، اس موضوع کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اسی مقصد کی خاطر یہ موضوع آج کے پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا تھا، تاکہ آپ تفصیل سے پڑھیے گا، گہرائی سے پڑھیے گا، اس لیے کہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کرام سے محبت ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں دوسرا جو موضوع آج کے لیے منتخب کیا گیا تھا وہ بھی بڑا اہم موضوع تھا، جو دعوت دین کے نبوی طریقے۔ نبوی طریقے کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ قرآن کی بیشتر آیتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے طریقے کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی اگر ایک ہی آیت لے لی جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ میرے بھائیوں اس آیت کریمہ پر اگر آپ غور کیجئے گا تو آج کیا ہے جو دعوت کے غیر شرعی اور غیر نبوی طریقے کیا اختیار کیے جا رہے ہیں، دعوت کے نام پر ایسے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں جن سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے کہ دین کی دعوت کیسے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہیں بھی اگر اسلام کی دعوت دو اور اسلام کے بارے میں بتلاؤ حکمت کے ساتھ، اور اسی طرح کہا اللہ تعالیٰ نے والموعظۃ الحسنہ کہ ناصحانہ کلام ہونے چاہیے، اور اسی طرح دلائل کے ساتھ آپ کسی سے گفتگو کریں، دین کی دعوت دیں، اور دعوت کے میدان میں ترغیب اور ترہیب بھی ہے۔ لوگوں کو کیا ہے رغبت دلائے، اگر آپ یہ اچھا کام کرو گے آپ کو جنت ملے گی، اگر آپ نے غلط کام کیا، آپ نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے رسول کی مخالفت کی، آپ کو جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ جیسا نوح علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیے، نوح علیہ السلام کے دعوتی طریقے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن
کریم کے اندر بیان کیا کیسے اپنی قوم کو لوگوں کو انہوں نے ڈرایا، کیسے اپنی قوم کے لوگوں کو انہوں نے ترغیب دلائی۔ میرے بھائی اسی طرح دعوت کے طریقے میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کیا ہے بتدریج دعوت دیجئے، پہلے کی چیز کی دعوت دینی ہے۔ حدیث معاذ کو اپنے سامنے رکھیے، اللہ کے نبی نے یمن کی طرف بھیجا اور کہا انک تاتی قوم من اہل الکتاب فانک اول ما تدعوهم الى شہادۃ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا معاذ اہل یمن کو سب سے پہلے توحید کے بارے میں بتلانا، نماز کے بارے میں بتلانا، زکوٰۃ کے بارے میں بتلانا۔ تو اس طرح آدمی کو دعوت کی ذمہ داریاں اور دعوت دین کے مراحل کو اپنے سامنے رکھنے چاہیے۔ اسی طرح آپ دعوت دیں تو آپ بھی کیا ہے دعوتی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیں، آپ بھی کیا ہے آپ کے اندر بھی اچھے اوصاف ہونے چاہیے، اچھی صفتیں ہونی چاہیے۔ آپ نماز کے بارے میں بتلائیے تو آپ کے اندر بھی آپ کی زندگی میں بھی نماز ہونی چاہیے۔ آپ زکوٰۃ کے بارے میں بتلائیں تو آپ کے اندر بھی کیا ہے زکوٰۃ کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اخلاق کے بارے میں بتلائیں تو آپ بھی بہتر اخلاق سے مزین ہو۔ تو القدوہ الحسنہ بھی کیا ہے میرے بھائیو ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہ آیت اس کے لیے دلیل ہے۔ میرے بھائیو آخری جو عنوان تھا، میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آخری جو عنوان تھا اس کا سیدھا تعلق آپ سے تھا، اس لیے کہ آپ بھی طلبہ ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایک ہونہار طالب علم بنے، کامیاب طالب علم بنے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے طلبہ یہاں پہ آئے، مقررین آئے اور بڑی اچھی انہوں نے ماشاءاللہ کیا ہے باتیں بتلائی ہیں۔ چنانچہ بتلانے سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان اچھے اوصاف پر عمل پیرا ہو جائیں۔ میں دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ طلبہ علم کی مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، علم سے محبت نہیں ہوتی ہے، علمی باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کی قدر نہیں ہوتی ہے، اور جو اچھے اوصاف ایک طالب علم کو ہونہار طالب علم کو ہونے چاہیے وہ اوصاف ان کے اندر نہیں پائے جاتے۔ اساتذہ کا احترام ان کے اندر پایا نہیں جاتا ہے، علم کا احترام ان کے اندر پایا نہیں جاتا ہے، مجلس کی آداب ان کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ وہ اوصاف ہے جو ایک طالب علم کو ہونہار طالب علم بناتے ہیں اور کامیابی سے ہمکنار کراتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ایک طالب علم مخلص ہو، تعلیم کے معاملے میں اخلاص پایا جائے، آپ تعلیم کی تڑپ آپ کے اندر پائی جانی چاہیے، آپ دروس کے اندر حاضر ہوں، آپ کتابوں کو یاد کریں، آپ مذاکرہ کریں، آپ مطالعہ کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا واقعہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ کیسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کی خاطر مدینہ سے شام جاتے ہیں اور عبداللہ ابن انیس سے ایک حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں یا ایک حدیث کیا ہے جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، جب تک کیا ہے آپ کوشش نہیں کریں گے، اپنے اور قربانی نہیں دیں گے، یاد رکھیے آپ ایک اچھے طالب علم اور ایک اچھے عالم دین نہیں بن سکتے ہیں۔ اسی طرح کیا ہے اساتذہ کا احترام بھی ضروری ہے ایک بنیاد طالب علم بننے کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ایک اچھے طالب علم بنے، ہونہار طالب علم بنے اور متفوق طالب علم بنے تو ضرورت ہے کہ آپ گناہوں سے دور رہیے، معصیت سے اجتناب کیجیے۔ آپ کیا ہے ہونہار طالب علم بنتے ہیں اور نماز سے آپ کے اندر غفلت پائی جاتی ہے، نماز سے دوری پائی جاتی ہے، دیگر اعمال صالحہ میں کوتاہی پائی جاتی ہے، یاد رکھیے آپ ایک اچھے طالب علم نہیں بن سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایک اچھا طالب علم بنے تو آپ اللہ کی عبادت کیجیے، گناہوں سے اجتناب اور دوری اختیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ تقویٰ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرما دے گا، آپ کو ایک کامیاب طالب علم اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ لیکن اگر آپ گناہوں کے خوکر رہیں گے، گناہوں کے رسیا رہیں گے، چاہے دن کے اجالے میں گناہ کرے، رات کے سناٹے میں گناہ کرے، میرے بھائیوں گناہ ایسا یہ معنی ہے علم کے لیے کہ لاکھ کوشش کے باوجود آپ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا تقویٰ پیدا کیجیے، ڈر اور خوف پیدا کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ میرے بھائیوں میری باتوں کا آخری جو نقطہ ہے کہ آج میں نے محسوس کیا اور ہمارے اساتذہ یہاں پہ انہوں نے بھی محسوس کیا کہ بہت سارے مقررین یہاں پر آئے لیکن ان کی تیاری بہت اچھی نہیں تھی، الفاظ کے اندر بے شمار غلطیاں پائی جاتی تھی، کلمات کی ادائیگی کیسے کریں، آپ اردو میں خطاب کر رہے ہیں، اردو میں تقریر کر رہے ہیں، تذکیر اور تانیث کی رعایت نہیں کر رہے ہیں، مذکر مؤنث کی رعایت نہیں کر رہے ہیں، واحد جمع کی رعایت نہیں کر رہے ہیں، کون سے کلمے کو کیسے ادا کیا
جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ سلیقہ اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ کے خطاب کے اندر اور آپ کی تقریر کے اندر جو حسن پایا جانا چاہیے، جو جمال ہونا چاہیے، میرے بھائی وہ حسن ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی پروگرام میں اگر آپ شریک ہو رہے ہیں تو پہلے آپ جو بڑی کلاسوں کے طلبہ ہیں، جو اچھے طلبہ ہیں، اپنی تقریروں کو دکھائیے، اپنے اساتذہ کے پاس جائیے اور ان سے اصلاح کرائیے، اور یاد کرنے کے بعد بار بار اس کو سنائیے، اور جہاں بھی غلطی ہوتی ہے قبل اس کے کہ آپ ڈائس پہ آئیں اور یہاں پہ پروگرام میں شریک ہوں، ان غلطیوں کا ازالہ میرے بھائیوں ہو جانا چاہیے۔ خاص طور سے اردو کے حوالے سے بڑی غلطیاں کیا ہے ہم نے سنی ہے اور دیگر سامعین نے بھی سنی ہے، چنانچہ ایسے تمام طلبہ سے میری گزارش ہوگی کہ آپ جہاں بھی رہیں، کمروں میں رہیں، کلاس روم میں رہیں، جہاں بھی رہیں، آپ اچھی اردو اور اچھی عربی بولنے کا اہتمام کیجیے۔ آپ علاقائی زبان، آپ مادری زبان نہ بولیں، اور اگر کوئی لفظ اگر نیا آتا ہے تو آپ اس لفظ کی تحقیق کیجیے، ڈکشنری میں دیکھیے، لغت کی کتابیں موجود ہیں، دیکھیے، معنی دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے یہ مذکر ہے یا یہ کہ مؤنث ہے، واحد ہے یا جمع ہے، واحد ہے تو کیسے استعمال کیا جائے، جمع ہے تو کیسے استعمال کیا جائے۔ اگر ان امور کو اگر آپ انجام دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تقریر بھی اچھی ہوگی اور آپ کی تحریر بھی اچھی ہوگی۔ ایک بار پھر میں معذرت خواہ ہوں اساتذہ کرام سے جو میری باتوں کو یہاں پہ سن رہے ہیں، حالانکہ کافی وقت گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہونہار اور کامیاب طالب علم بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اسوہ کے مطابق دین کی تبلیغ کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔